ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے حوالے سے دلائل پیش فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تنبیہ بھی فرما دی کہ بھئی دیکھو روزانہ تمہیں ہم سلاتے ہیں اور ہمارے ہی حکم سے تم جاگتے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تمہیں موت دے دیں گے، مر جاؤ گے اور نہیں اٹھ پاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد حفاظتی ایک انتظامات بھی ہیں، اور ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق فرشتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے موت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ حفاظتی جو بھی اللہ کی تدبیر ہے، جو فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر ایک انسان مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اب وہاں تک تو عام عمومی انسانوں کے لیے تھا، یہ بھی اس میں بھی سبھی داخل ہیں، لیکن اصلاً یہ آیت اصل میں نازل ہوئی اس اعتبار سے کہ مشرکین مکہ جب تجارت وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ سفر تھا، کئی مہینے لگتے تھے، اور سمندری سفر بھی تھا، جنگلوں کا سفر بھی تھا، بیابان تھا۔ تو جب ان سفروں سے وہ گزرتے مشرکین عرب، تو اس وقت جب ایسا کوئی حالات پیش آ جاتے، مثال کے طور پہ راستہ بھول گئے، جنگل میں گئے راستہ بھول گئے اور خطرہ لاحق ہو گیا، اسی طریقے سے سمندر میں گئے راستہ بھول گئے، یا سمندر میں طوفان آ گیا، طغیانی آ گئی، تو اب جب ایسے مواقع آتے کہ جب انہیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم اب موت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہم مرنے والے ہیں، جب ایسی کیفیات ان پہ چھا جاتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں پھر یہ اپنے رب کو یعنی صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو نہیں پکارتے، اور اس موقع پر یہ اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں کہ اے اللہ ایک دفعہ آپ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں، ہماری جان بچ جائے، ہم آپ کا شکر ادا کریں گے اور آپ کی عبادت کریں گے، اکیلے آپ کی، یعنی شرک سے توبہ کر لیتے تھے وہ چند گھنٹوں چند لمحوں کے لیے۔ پھر جیسے ہی اللہ کی طرف سے ان پر آسانی آ جاتی، مصیبت ٹل جاتی، یعنی راستہ مل جاتا، طوفان ٹل جاتا، تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہ اصل جو اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں، اصل جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس کا اسے کوئی چارہ نظر نہ آئے کہ میں اس سے کیسے نکلوں گا، تو فطرتاً انسان پھر اپنے اصلی معبود کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہر ایک شخص کی فطرت۔ ہمیں دیکھ لیں، ہم سب جو ہے نا ظاہر ہے دنیاوی نعمتوں میں ہیں، اللہ نے اسباب دیے ہوتے ہیں، سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد جب کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، جب انسان تھک ہار جاتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے بھئی اللہ کے حوالے، اس وقت اس کو سارا توکل بھی یاد آتا ہے، اس کو یہ یاد آتا ہے کہ بھئی اب یہاں تک ہی تھا میرے بس میں، اب اللہ جو چاہیں گے وہی ہو۔ ساری تدبیریں، ساری کوششیں اور سب کچھ اختیار کرنے کے بعد اخیر میں نتیجے میں کیا نکلتا ہے کہ بھئی اب میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہوگا اللہ کریں گے، یا جو ہوگا اللہ کے حوالے ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، اسی کے گرد ظاہر ہے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بتاتے ہیں کہ بھئی جب دیکھو مصیبت، پریشانی، کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو اخیر میں تم اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو،
ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اول سے لے کر اخیر تک یاد کریں. ٹھیک ہے اسباب اختیار کرتا رہے آدمی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، یہ مادی اسباب، دنیاوی اسباب، یہ بھی حقیقت میں کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. تو یعنی ہر نعمت یا ہر تدبیر کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں خالق کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں. پھر اگلی جو آیتیں آئیں گی، آیت نمبر 65 تا 67، ان کا خلاصہ بھی عرض کر دوں چونکہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت بتا دی، ساتھ اب اللہ تعالیٰ ان کافروں اور مشرکوں کو اپنے ایک اور رخ بتا رہے ہیں، غلبے کا ایک اور اللہ تعالیٰ رخ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے عذاب. کہ بھئی تمہارے اوپر اللہ، یہ تو وقتی ہم لوگ تھوڑی وقتی مصیبتیں لے آتے ہیں تم پر، اصلاً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آئے، اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ کسی بھی جہت سے لا سکتے ہیں. وہ عذاب تمہارے نیچے سے آ سکتا ہے، وہ عذاب تمہارے اوپر سے آ سکتا ہے، اور ظاہر ہے اوپر نیچے سے مراد دائیں سے بھی آ سکتا ہے، بائیں سے بھی، ہر طرف سے تمہیں عذاب آ سکتا ہے. اور جب یہ عذاب، یہ تو ایک دو شکلیں اللہ تعالیٰ نے، ساتھ 3 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. جیسے میں نے عرض کیا، پہلا عذاب کہ زمین کے نیچے سے آئے، وہ زلزلے کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ سمند پانی کی شکل میں ہو سکتا ہے، تیز یعنی بارشیں ہوں سیلاب کی شکل میں. تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو بھی دیے ہیں، اللہ تمہیں بھی دے سکتے ہیں. آسمانی عذاب بہت سے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن مجید میں، جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، قومیں گزری ہیں ان پر عذاب، کہ پتھر بھی برسا کرتا ہوں تمہارے اوپر فرشتے کی چیخ بھیج سکتے ہیں ہم اور تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہارے اوپر ہوا کا عذاب آ سکتا ہے، طوفان کا عذاب آ سکتا ہے. یہ سارے عذاب پر اللہ قادر ہے. اچھا یہ ان کو الگ کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تم ہی کو آپس میں بڑھا دیں، تم ایک دوسرے کی جان لینے پر آ جاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. پھر ساتھ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسے پھیر پھیر کر تمہیں سمجھاتا ہے، تمہیں بتلاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں آیتیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ بھئی اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. اب عذاب کی جو شکلیں ہیں اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو اولاً 2 عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت سعد، غالباً حضرت سعد بن معاذ یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم ایک دفعہ قبیلہ بنو معاویہ کی مسجد میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ علیہ السلام اس مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگی اور خوب لمبی دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد جب دعا مانگ چکے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھیں، جن میں سے 2 اللہ نے قبول فرمائی ہیں اور ایک کے بارے میں منع کر دیا ہے. پہلی دعا میں نے یہ مانگی تھی کہ اے اللہ اجتماعی طور پر میری امت میں قحط نہ آئے، یعنی پوری کی پوری امت قحط کی وجہ سے ہلاک نہ ہو. چند علاقوں، چند جگہ، چند شہر، چند ملک ہو سکتے ہیں، لیکن اکٹھے ہی پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ قحط آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے قبول کر لی کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. دوسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ اے اللہ میری امت اجتماعی طور پر غرق نہ ہو، یعنی ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ سارے کے سارے یکدم ختم. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. میں نے تیسری دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ آپس میں لڑائی نہ ہو، آپس کی لڑائی نہ ہو اور ایک دوسرے کے سامنے نہ آ جائیں، فرقہ فرقہ بن کے، جماعتیں جماعتیں بن کے. تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو منع فرما دیا کہ بھئی آپ کی 2 دعائیں قبول ہو گئیں، یہ دعا، یہ فتنہ یا یہ امتحان آپ کی امت پر بھی باقی رہے گا. اور بالکل عین ممکن ہے کہ یہ فرقے میں آ کر، جماعتیں بن کر، گروہ بن کر یہ بڑھ جائیں اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں، ایک دوسرے کو مار دیں، ہلاک کر دیں. یہ آپ کی امت پر یہ امتحان جاری رہے گا. البتہ پہلی 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیں. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے. تو اب ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید بات واضح ہو جائے گی. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی کی تاریکی سے اور دریا کی تاریکی سے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس وقت تم پکارتے ہو اپنے اس کو یعنی اللہ کو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے.
ظاہر ہے کچھ لوگ تو سریعام کہتے تھے اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیری عبادت کریں گے، اے اللہ تو مدد کر۔ اور کچھ ایسے ہیں جو چپکے سے دل میں یہ کہ بھائی ٹھیک ہے زبان سے نہیں ہے، اللہ دل سے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی ہم عبادت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم آپ کے ہو جائیں گے شکر کر ادا کرنے والوں میں سے۔ ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی عبادت کرنے والے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں بچاتا ہے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، ومن کل کرب، اور ہر سختی سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم اس رب کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، من فوقکم اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہارے ایک دوسرے کو یعنی تم کو آپس میں ہی گروہ کر کے بھڑا دے، لڑائی لگا دے آپس میں، اور تم ایک دوسرے کو یعنی تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے اللہ تعالیٰ۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیے تو صحیح کس طرح دلائل دے کے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں؟ سمجھیں، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلایا اس کو تمہاری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کیا ہے؟ یقینی ہے، وہ اللہ کی ذات بھی یقینی ہے، اس کا عذاب بھی یقینی ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے میں نہیں ہوں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، میں آسان الفاظ میں کوئی تمہارا گارڈ نہیں ہوں، یا مجھے تمہارے اس لیے تعینات نہیں کیا گیا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے حساب کتاب میں لگا رہا ہوں۔ آپ ان سے صاف طور پر کہہ دیجئے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آگے اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے یعنی ایک خبر ہے، ایک ٹھکانہ ہے، اور جلد ہی تمہیں کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی وہ جو پوچھتے ہیں نا کافر، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یعنی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ بڑی خبر یعنی کیا ہے، کیا وہ بڑی خبر ہے؟ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ہر ایک کے لیے وہ خبر ہے، ہر ایک کے لیے وہ قیامت کا دن ہے، مستقر، یعنی ایک وقت مقررہ پر وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ٹھکانہ اور خبر ہر ایک کے لیے ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، لیکن ہم قریب وہ کیا ہوں گے؟ جان لیں گے۔ تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے، اور میں نے عرض کر دیا امت محمدیہ پر یہ فرقہ پرستی کا جو عذاب ہے یہ اس امت پر آئے گا، جس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ مختلف پارٹیاں بن کے، مختلف جماعتیں بن کے آپس میں بھڑ جائیں گے، ایک دوسرے کے یعنی ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے، اور حقیقت میں یہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اسی کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے دونوں عذابوں سے تو نجات دے دی، لیکن اس عذاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی آپس میں جنگ ہوگا، جدل ہوگا، اور یہ بھی آپس میں کیا ہوگی؟ یعنی تباہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ ساتھ نصیحت کرتے گئے، ساتھ ساتھ بتاتے گئے کہ بھئی دیکھو آپس میں یہ معاملہ نہ کرنا، یعنی بٹ نہ جانا۔ ایک امت، ظاہر ایک امت ہے، تو آپس میں جب تمہارے اختلاف ہو جائے گا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جب ہوا اکھڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ غیر تم پر کیا ہو جائیں گے؟ مسلط ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دیکھو اوپر کے عذاب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ پتھروں کی بارش ہے، یعنی یہ اس قسم کی بارش ہے، اس کے علاوہ ایک عذاب ذکر فرمایا ہے کہ ظالم بادشاہ، بے رحم قسم کے حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں۔ اور نیچے کے عذاب سے مراد کیا ہے؟ تمہارے اپنے ہی خدمت والے، ماتحت یعنی ملازم، بچے جو گھر والے ہیں، اسی طرح یہ خود تمہارے غدار نکل آئیں، کام چور نکل آئیں، تمہاری چوری کرنے لگ جائیں، خیانت، یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ اجتماعی عذاب، عبداللہ ابن عباس ظاہر ہے بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام مرتبہ دیا ہے، تفسیر قرآن میں مفسر ان کو کہا گیا ہے، تو وہ اس سے یہ بھی مراد دیتے ہیں یہ وہ عذاب ہیں کہ اس میں ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اوپر کا عذاب کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے اوپر مسلط کر دے جو ظالم ہو جائیں، اللہ ایسے مسلط کر دے جو بے رحم ہو جائیں، تو یہ عین ممکن۔
اور اسی نیچے کی طرف سے عذاب کیا، ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہمارے ماتحت آتے ہیں وہ ہمارے یعنی خائن بن جائیں، خیانت کرنے والے بن جائیں، چور چکاری پہ اتر آئیں، چوری چکاری پہ اور اس قسم کی چیزیں دیگر چیزوں پہ اتر آئیں، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو ان میں تو بہرحال مبتلا ہوں گے۔ باقی قحط جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا مشکات شریف میں، اور دوسری چیز کیا ہے، غرق ہونا اجتماعی طور پر، اس سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی۔ باقی یہ شکلیں عذاب کی یہ جاری رہیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اصلاً تو یہی چاہیے کہ آپس میں سب سے جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں باقاعدہ طور پر اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس وقت امت کو آپس میں جوڑ کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے ہم جڑے رہیں، یہ کلمہ ہمیں جوڑتا ہے۔ اور فرقہ واریت یا فرقہ پرستی یا پارٹی بازی یا اس قسم کی حرکتیں کر کے آپس میں دست و گریباں ہو جانا، تو یہ آدمی اس عذاب میں مبتلا ہو گیا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حوالے سے دعا فرمائی، تو وہ آدمی سمجھ لے کہ بھئی ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی کفر و شرک کی، کافر کے فتوے اور اس قسم کی دیگر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ اسی کی لڑی ہیں، کڑی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو پارٹی بازی کے اعتبار سے یہ بھی اس چیز کی لڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دیگر جتنے عذاب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا